بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پیار محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بہت ہی پاورفل اور آزمودہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کسی کے دل میں بے انتہا پیار محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے محبوب کے دل میں بے انتہا پیار محبت چاہتے ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے اس کے دل میں بے انتہا پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے، ناچاکی ہے، تو ان کے دل میں بھی بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے دل میں بھی بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر آپ اس مہینے میں کوئی بھی عملیات یا وظائف کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں، محرم الحرام کے 10 دنوں میں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کریں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا، ہماری اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنے گا، ہماری پریشانیاں اتنی ہی کم ہوگی، ہماری آرزویں اتنی ہی پوری ہوں گی جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا تو اللہ اور اس کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی کنیکشن مضبوط ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان 10 دنوں میں بجائے اس کے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، قرآن مجید کے ساتھ کنیکشن قائم کریں، خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو کہ قرآن مجید سے متعلق نہیں ہوتے۔ معزز ناظرین، یہ اتنا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو آپس میں جوڑا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ وہ صحابہ جو کہ بدو لوگ تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، ان کی کوئی تربیت نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو کھڑے اونٹ کا گوشت بھا کے پی لیا کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو کہ 30 40 70 سال ان کی دشمنیاں چلتی تھی، صرف پانی کی خاطر ایک دوسرے کو پانی نہیں پلاتے تھے۔ اتنے دشمن تھے کہ ان کی دشمنیاں خاندان سے چلی آ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں الفت پیدا ہوگی۔ ایک چھوٹی سی آیت سے اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے، یہ سورۃ الفتح کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بے انتہا پیار محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد نہیں کر سکتے تو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، دن میں 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کی آپ ایک تسبیح روز پڑھیں گے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح روز پڑھنی ہے۔ معزز ناظرین، آپ اس وظیفے کو خود سے نہیں کریں گے، اگر آپ اس وظیفے کو اجازت دیے بغیر کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ اپنا نام کامنٹ میں لکھیں گے، ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی۔ معزز ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے، رحماء بینہم، اس وظیفے کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ وہ لوگ جو کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ایسی تربیت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر کوئی کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت دے، اچھی پرورش کرے، اس کے بعد ان کی شادیاں کر دے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی حاصل کریں، کسی اپنے محبوب کو حاصل کریں یا کسی کے دل میں بھی پیار محبت پیدا کریں تو ہمیں قرآنی آیات سے کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے، اس کے کلام میں ہی برکت ہے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہوگا، صحابہ کرام سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہماری ہر چیز، ہماری ہر بات، ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ وہ کام جو کہ کبھی آسان نہیں ہو سکتا، جو کہ بہت مشکل ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے وہ کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔